بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ میرے غم کو اس نے لطف اور مزے میں لیا اور مجھے اس نے مذاق بنا لیا۔ میرے علم کو نہ دیکھا، میری عمر کو نہ دیکھا، میرے بڑھاپے کو نہ دیکھا اور چلا گیا۔ اب میں اندھا تو نہیں کانا ہو گیا اور میرا اندھا پن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے جگہ جگہ ٹھوکریں لگیں اور میں ٹھوکریں کھاتا کھاتا دن رات گزار رہا تھا۔ میرا کوئی پل ایسا نہیں تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہہ رہے ہوں۔ میرا ایک ہاتھ مفلوج اور میری ایک آنکھ اندھی تھی۔ میں بے زور ہو کر رہ گیا تھا۔ میری طاقتیں قوتیں ختم ہو گئیں۔ میرا جسم ویران ہو گیا۔ میرے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ بس انہی حالات میں پریشانی کے عالم میں بہت زیادہ ویرانی اور بربادی کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارنے لگا۔ کوئی مہینہ سوا مہینے کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو کسی نے میری پنڈلی پر زور سے کاٹا۔ میں ایک دم چیخ کر اٹھا تو کوئی نہیں تھا، بس اس کا ہواؤں اور فضاؤں میں بھیانک قہقہ اور خطرناک انداز۔ میں ویران ہو گیا، غم میں ڈوب گیا۔ میرے انداز سے اسے اور لطف اور مزہ ملا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ تو نے مجھے بد دعائیں کیوں دی؟ اب میں تیرا کوئی پل، کوئی سانس، کوئی لمحہ سکون کا نہیں رہنے دوں گا۔ تجھے ہمیشہ بے سکون اور بے چین رکھوں گا۔ آخر کار میں نے خطا کیا کی تھی؟ لیکن اس کا ایک بھیانک قہقہ سنائی دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر روزانہ رات کو میرے ساتھ یہی ہونا شروع ہو گیا۔ جب بھی سوتا میں درد سے چیختا، چلاتا، گھبراتا، چونکتا، اور حیرت انگیز بات ہے کہ یہ جاگتے ہوئے نہیں ہوتا تھا۔ شاید وہ میری نیند کا انتظار کرتا یا مجھ پر خطرناک جادوئی طاقتوں سے نیند مسلط کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے جسم کے کسی نہ کسی حصے پر کاٹتا۔ اس کے دانتوں کے پورے نشان ہوتے تھے اور ابھی بھی ہیں، اور ان سے خون رستا رہتا ہے۔ کوئی دوا علاج اس پر اثر نہیں کرتی، حتیٰ کہ جوں جوں علاج کرو زخم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور درد بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں یہی تکلیف سہ رہا تھا اور یہی درد نبھا رہا تھا۔ میرے ساتھ گھر کا رزق لٹ گیا۔ میری 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور جب بھی یہ طلاق دلواتا تھا مجھے آ کر بتاتا تھا کہ میں نے کروایا ہے۔ یہ زمین پر خدا بنا ہوا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہوئی تھی۔ گھر میں چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ میرے گھر میں سونے کی کوئی چیز نہیں بچی۔ یہ چرا کر لے جاتا ہے اور واضح کہتا ہے کہ میں نے چرایا، اور ہر چرانے کے بعد بتاتا تھا کہ میں نے وہ سونا، وہ رقم، وہ مال، وہ چیزیں عیاشی میں خرچ کی ہیں۔ اس کا پل پل میرے لیے اذیت ناک۔ اب تو نامعلوم کتنے سالوں سے میں سو نہیں سکا، لیکن یہ ظالم میری اونگ میں بھی مجھے تکلیف دیتا اور مجھے زخمی کر دیتا۔ میں بوڑھا ہوں، لیکن سال ہر سال کی اس اذیتوں نے مجھے وقت سے پہلے اور بوڑھا کر دیا ہے، اور سال ہر سال کی اس کی اذیتوں نے مجھے وقت سے پہلے ویران اور برباد کر دیا ہے۔ وہ مجمع کو غم اور دکھ سنا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں نے علم پڑھا ہے، فقہ، اور میرے علم کے مطابق کالا جادو اور کالا جادوگر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ میں خود جن ہوں، مجھے جنات سے محبت ہے، لیکن یہ جن قابل نفرت ہے، یہ جن قابل محبت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ اس کے ساتھ ہرگز ہرگز ترس نہ کھائیں، ہرگز ہرگز رحم نہ کھائیں، اور اس کو میرے حوالے کر دیں کہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ یہ امت پر احسان ہوگا، مظلوموں پر احسان ہوگا، اور آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ بوڑھا عالم مفتی جن رو رہا تھا، رو رو کر اپنی فریادیں بیان کر رہا تھا۔ کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ وہ ظالم پکڑا گیا ہے، اور پتہ بھی اس لیے چلا کہ میں گزشتہ 2-3 دنوں سے کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے تو میرا پیچھا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج مجھے کیوں چھوڑ گیا؟
پھر مجھے آپ کی طرف سے اطلاع ملی کہ ہر شخص آ کر اپنا دکھ بیان کرے۔ میں آج آپ کے سامنے اپنا دکھ اور غم بیان کرنے آیا ہوں۔ بس میرے ساتھ ترس کھائیں اور رحم کھائیں اور مجھے انصاف دلائیں۔ اس نے میری تمام کتابیں پھاڑ دی ہیں۔ اس نے میرا تمام علمی ذخیرہ ضائع کر دیا ہے۔ میرا ہاتھ ابھی تک مفلوج ہے، میری آنکھ ابھی تک اندھی ہے۔ مجھے یقین ہے جب یہ قتل ہوگا تب اس کا جادو اور طلسم ٹوٹے گا اور میری آنکھ اور میرا ہاتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے آپ سے انصاف چاہیے۔ وہ بوڑھا عالم جن چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بادشاہ، آپ کے دربار میں کسی عالم کا کوئی مقام نہیں کیا؟ آپ کے دربار میں کسی بوڑھے کا کوئی وقار نہیں کیا؟ آپ کے دربار میں کسی مظلوم کی کوئی پکار اور فریاد نہیں؟ مجھے آپ سے بہت کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے صرف انصاف چاہیے۔ میں بہت نادم ہوں کہ میں شاید آپ کے دربار کی گستاخی کر گیا ہوں۔ میں نے آپ کے ادب کا خیال نہیں کیا، لیکن آپ میرے دکھ اور غم کو اگر تولیں گے تو شاید یہ دکھ اور غم سب سے زیادہ بھاری ہوگا اور سب سے زیادہ پریشان کن ہوگا۔ میرے دکھ اور غم میں آپ میرا ساتھ دیں۔ اس دکھ اور غم میں آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ بادشاہ سلامت، کیا مجھے آپ اس حالت میں چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے الجھنوں کا توڑ چاہیے، مجھے غموں سے نجات چاہیے، مجھے الجھنوں کا توڑ چاہیے۔ بادشاہ غم اور غصے کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ اس شخص کے حالات سن رہا تھا۔ اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مجمع کے آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں اور مجمع رو رو کر، ہچکیاں لے لے کر ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ ظالم جادوگر زنجیروں میں جکڑا سر جھکائے ہوئے تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جادو کا ہر گر زنجیروں سے نکلنے کے لیے آزما چکا ہے، لیکن اب اس کا ہر گر، جادو کا طلسم اور راز ختم ہو چکے ہیں۔ وہ مخلوق کو گمراہ کرنے والا تھا، مخلوق کے ساتھ دکھوں اور دردوں کو چننے والا نہیں تھا، پھیلانے والا تھا۔ وہ مظلوم بنانے والا تھا، وہ ظلم ڈھانے والا تھا، وہ دشمنیاں پھیلانے والا تھا۔ وہ گھروں میں لڑائیاں کروا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر کے محظوظ ہوتا تھا۔ اس کا پل پل شرارت اور چنگاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا دماغ منفی سوچتا تھا، مثبت نہیں سوچتا تھا۔ وہ جانور نہیں تھا، بلکہ جانور کتے اور خنزیر سے بدتر تھا۔ وہ سانپ اور بچھو کی طرح تھا کہ بچھو کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا، لیکن وہ ڈستا ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو بلوایا۔ جلاد فوراً حاضر ہوا۔ پورے مجمع میں کہرام مچ گیا اور انصاف انصاف کی آوازیں لگنے لگیں، اور مجمع خوشی کے مارے اچھل رہا تھا کہ آج ظالم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن اسی دوران ایک عورت بار بار پکار پکار کر اپنا غم اور دکھ سنانے کی فریاد کر رہی تھی، اور وہ چاہ رہی تھی اس کا غم اور دکھ سنا جائے، اس کا درد بھی سنا جائے اور اس کو بھی انصاف دلایا جائے۔ اس ظالم کو ایسے نہ مارا جائے۔ وہ عورت پکار رہی تھی، جس طرح اس نے لوگوں کو سسکایا ہے اسی طرح اس کو بھی سسکایا جائے۔ اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے اس کی ایک آنکھ نکالی جائے، پھر اس کو تڑپایا جائے، پھر چند گھنٹوں کے بعد اس کی دوسری آنکھ نکالی جائے، پھر اس کو تڑپایا جائے، پھر اس کا ایک کان کاٹا جائے، جو بہت شدت سے نہیں، کسی کند چھری سے سارا نہ کاٹا جائے، ایک ٹکڑا کاٹا جائے، پھر اس کو سسکایا اور تڑپایا جائے، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹا جائے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کا کان کاٹا جائے، پھر اس کے جسم کے ایک ایک بال کو کھینچا اور ادھیڑا جائے، اور پھر اس کے جسم کے ایک ایک روئیں کو زخمی کیا جائے، پھر اسی طرح اس کا دوسرا کان کاٹا نہ جائے بلکہ کترا جائے، پھر اسی طرح دوسری آنکھ، ہونٹ اور ناک، کوئی چیز اس کی کاٹی نہ جائے بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے لوہے کی بڑی کینچی کے ساتھ کتری جائے۔ تب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں انصاف ملا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ خود منصف ہیں، آپ رحم دل ہیں۔
रहम दिली आपकी नस्लों से चलती आ रही है। आप शरीफ हैं, आप मुखलिस हैं। ये जिन मेरी 3 बेटियां उठा कर ले गया है, मेरी जवान खूबसूरत बेटियां। मैं जिननी हूँ। मेरी बेटियां बलोगा से निकलकर शादी की उम्र में थीं कि मेरी एक बेटी को उठाकर ले गया। मेरी बेटी अपने घर के दरख्त के नीचे बैठी थी और अपने खूबसूरत लंबे बालों को संवार रही थी। वो खड़ी होकर कंघी कर रही थी और इसके बाल इतने घने और खूबसूरत थे कि जमीन को छू रहे थे। इस दौरान मैंने एक कहका सुना, एक दर्दनाक आवाज सुनी, एक सफाकी की और तेजी की एक सीटीदार लहर सुनी जिसने मेरे सारे घर को सन्नाटे में डाल दिया और मेरा घर इसी सन्नाटे में सहम गया। इसने जोर से कहका लगाया और मेरी बेटी को पुकारा और बस फिर मैंने महसूस किया कि जैसे कोई चील किसी मुर्गी के बच्चे को उठाकर ले जाती है, इसी तरह ये जालिम अपने खौफनाक पंजों में चीखती चिल्लाती बेटी को उठाकर ले गया। मुझे आज तक वो बेटी नहीं मिली। यकीनन वो मेरी बेटी दिन रात इसी जालिम के पास आग पर बुन रही है और इस जालिम के जुल्म में वो तड़प रही है। ठीक 5 माह के बाद मेरी दूसरी बेटी भी इसी तरह उठाकर ले गया। उस वक्त जब वो निहा रही थी, मुझे रब ने हुस्न जमाल दिया है। इस बाहिजाब बानिकाब जिन्नी ने बताया, मेरी बेटियां बहुत हसीनो जमील हैं। 5 माह कबल का गम मुझे नहीं भूला कि ये मेरी दूसरी बेटी को भी उठाकर ले गया। मेरे घर में सफ़े मातम थी, वीरानी थी। मेरा घर का हर फर्द रो रहा था। मेरे 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। हर बेटा गम और इंतकाम में उबल रहा है। इस वाक़या को सिर्फ 19 माह हुए हैं और मेरा घर उजड़ गया है। मेरी नस्लें वीरान हो गई हैं और मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा कोई वारिस नहीं रहा, मेरा कोई साथी नहीं रहा। मेरी इज्जतें मुझसे लुट गई हैं। मेरे बेटे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो किसको मुंह दिखाएं और क्या मुंह दिखाएं। अभी ये गम हरा ही था कि थोड़े ही दिनों के बाद मेरी तीसरी बेटी, जो अभी कुछ माह पहले बालिग हुई थी, इसको भी उठाकर ले गया। मुझे कोई खबर नहीं। मुझे इसकी शक्ल याद है, मुझे इसका चेहरा याद है। ना मालूम इसने मेरी बेटियों को कहाँ रखा हुआ है। वो तड़प रही थी, वो अपने हाथों से चेहरा पीट रही थी। इसने अपना सीना छलनी किया हुआ था। वो पुकार रही थी, क्या बादशाह सलामत मेरी बेटियां इसके पास रहेंगी और आप इसको कत्ल कर देंगे? क्या बादशाह सलामत मेरी बेटियां ऐसे ही सिसकती रहेंगी? क्या मैं गम के बादलों में ऐसे ढकी ढकी मर जाऊंगी? क्या मैं अपनी नेक शरीफ बेटियों का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या मैं इसी तरह सिसकती रोती और उबलती आंखों के साथ कब्र में चली जाऊंगी? क्या मैं इन बेटियों के हाथ पीले नहीं कर सकूंगी? वो ये लफ्ज़ कहते हुए रो रही थी, तड़प रही थी। इसके लफ्ज़ अजीब थे। सारा मजमा तड़प रहा था। बादशाह के ताकतवर मुहावजों ने मजमे को संभाला हुआ था। हर शख्स ये चाहता था कि इस जादूगर की जाकर गर्दन मरोड़ दें या इसके टुकड़े टुकड़े कर दें या इसको कत्ल कर दें, लेकिन बादशाह के ताकतवर मुहाफिजों ने मजमे को करीब नहीं आने दिया और बादशाह ने इसको रोका हुआ था। लम्हे गुजरते जा रहे थे। इस खातून की दास्तान बढ़ती चली जा रही थी। वो कहने लगी, एक दफ़ा इसने हमें सिसकाने और तड़पने के लिए दरमियानी बेटी जिसको निहाते हुए उठाया था, इसको हमारे घर फेंक गया। इसका जिस्म हर जगह से जख्मी था और चबाया हुआ था। वो सिसक रही थी। वो बार बार पानी मांग रही थी। वो बोल नहीं सकती थी। वो अपना दर्द नहीं बयान कर सकती थी। इसकी ज़बान पर इसने जादू किया हुआ था। वो देख रही थी और इसके एहसासात थे, इसकी समझ थी, इसकी अकल थी, इसका शऊर था, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। वो आंखों से और हाथों से अपना गम सुनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर वो रोकर डूब डूब जाती थी। वो तड़प जाती थी। 3 दिन हमारे घर में रही। हमने इसे खिलाने पिलाने, इसके जख्मों पर मरहम लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई जख्म ठीक नहीं होता था। इन जख्मों में जहर भरा हुआ था। वो खा पी नहीं सकती थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी।
हुस्न व जमाल ख़त्म हो चुका था। इसके आधे बाल गिर चुके थे। इसका जिस्म निढाल हो चुका था। वो करवट खुद नहीं बदल सकती थी। बैठना तो दूर की बात है, वो टांगे सीधी नहीं कर सकती थी। इसका हाथ जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पड़ा रहता था। 3 दिन के बाद देखा कि वो घर में नहीं है। हमने इधर उधर तलाश किया, लेकिन वो तो चल फिर ही नहीं सकती थी। बस पता चल गया कि ये खबीस जिन मेरी बेटी को उठा कर फिर ले गया है। वो दरअसल हमें सिसकाना चाहता था, तड़पाना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं ताकतवर हूँ। एक अहम बात इस खातून ने ये बताई कि हमारे पूरे घर में बदबू है, ऐसे जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलाजत हमारे घर में छोड़ दी। हमने घर को खूब साफ किया, एक एक कोने को करीदा। कोई मरा हुआ जानवर, कोई गलाजत, कुछ भी नहीं। बस सारा दिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे गंदगी की आंधी और तूफान हमारे घर में है। हम इस जिंदगी से उकता चुके हैं। हमारे घर का हर फर्द गंदगी में अटा हुआ है। मेरे बेटे शर्मिंदा शर्मिंदा हैं। इनके वक्त से पहले चंद ही महीनों में बाल सफ़ेद हो गए हैं। हमारे घर में कभी खाना पकता है, कभी नहीं पकता। अगर पका हुआ भी होता है तो किसी का कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। हर शख्स या एक दूसरे का मुंह तकता है, या सर नीचा किए रोता रहता है, या फिर फजाओं में घूर घूर कर रब की मदद और ताकत को तलाश कर रहा होता है। वो जिननी रो रही थी। इसका रोना मैं बयान नहीं कर सकता। वो जिननी तड़प रही थी। इसका तड़पना अल्फाज में ढल नहीं सकता।